بڑی خاص چیز، یہ حدیث 15 شعبان کی شب برات کی 8 صحابہ سے روایت ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اس وقت میرے سامنے ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن عمر سے حدیث دینے کے بعد اب میں اس کے اوپر محدثانہ تحقیق کی بات کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے شواہد ہیں، امام حیثمی نے یہ حدیث مجموع الزوائد میں روایت کی، اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی اور اس کے رجال کو ثقہ کہا۔ یہ حدیث سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی الگ اس کی سند سے روایت ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو روایت کیا، اس کو ابن حبان نے لیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، پھر امام بزار نے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کیا، اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا، پھر امام بہقی نے شعب الایمان نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا، اور ابن ابی عاصم نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے روایت کیا۔ پھر حضرت ابو ثعلبہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا، جس کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ پھر امام بزار نے ایمان میں روایت کیا، پھر امام بزار نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ سے روایت کیا، پھر حضرت عوف بن مالک نے روایت کیا۔ 8 صحابہ ہیں، مختلف اسنادوں کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ، الگ الگ درجنوں کتب حدیث میں، 50 کتب حدیث میں مضامین بدل کر شب برات پر، نصف شعبان کی اس رات کی فضیلتوں پر یہ حدیثیں آئی ہیں، اور محدثین کہتے ہیں یہ کہنا کہ اس حدیث میں ضعف ہے یا فلاں حدیث میں ضعف ہے، وہ کہتے ہیں حدیث اگر ایک سند کے ساتھ آئی ہوتی تو ضعف پہ آپ کوئی بات کرتے۔ یہ حدیث تو 8 صحابہ روایت کرنے والے ہیں، اور ہر صحابی کے بعد پھر سند جدا ہے، یعنی جدا جدا اتنے ائمہ حدیث نے اتنی الگ الگ سندوں کے ساتھ، پھر تابعی الگ ہیں، پھر تبع تابعی الگ ہیں، پوری سندیں اتنی زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک میں ضعف ہے تو دوسری اس کو تقویت دے دیتی ہے، اس میں ضعف ہے تو تیسری تقویت دے دیتی ہے۔ پھر اتنے ائمہ حدیث نے مختلف اسانید کے ساتھ ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ اس کے بعد کسی ضعف کی مجال نہیں رہ جاتی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، اگر ضعف کسی ایسی حدیث کی سند میں ہو، یہ تمام محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ضعف کسی سند میں، اسناد میں ہے، تو وہ دوسری سند کے ذریعے دور ہو جاتا ہے، اور ایسی حدیث کی سند میں ہو، یہ تمام محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ضعف کسی سند میں، اسناد میں ہے، تو وہ دوسری سند کے ذریعے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو فضائل اعمال میں حدیث آتی ہے، اگر ضعف بھی ہو تو وہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ متفق علیہ قاعدہ ہے اصول حدیث کا۔ الغرض یہ تمام کتب حدیث کے ریفرنسز دے کر اور ان اسانید کو بیان کر کے اور ان کی تخریج اور ان کی تحقیق اور توثیق کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس تصور کو ذہن میں نہیں آنا چاہیے کسی ایک روایت اور سند پر کسی نے لکھ دیا کہ اس میں ضعف ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعف کہتے کسے ہیں۔ ضعیف موضوع حدیث کو نہیں کہتے، اور یاد رکھ لیں ضعف کبھی حدیث کے متن میں نہیں ہوتا، حدیث کے مضمون میں نہیں ہوتا، ضعف اس کے اسناد میں کسی سبب سے ہوتا ہے، اور اگر ایک سبب سے ایک سند میں ضعف ہے، دوسری سند اس سے قوی ہو تو ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے نہ اصول حدیث سے واقف ہوتے ہیں، نہ فن حدیث سے واقف ہوتے ہیں، اور محض ایسے 2 + 2 4 کچی پکی روٹی طرز کا علم حاصل کر کے اس کے بعد خطابات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا،